مقام صحابہ اور عظمت صحابہ یہ بڑا بزرگ اور برتر ذکر ہے، اور اتنی برگزیدہ ذات ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید میں ہمیں جگہ جگہ پر ان ہستیوں کے لیے منقبت شان، ان کی قربانیاں اور اللہ رسول کی بارگاہ کے اندر ان کی وہ قربانیاں جس کے انعامات ہمیں جگہ جگہ پر اللہ رب العالمین کی پاکیزہ آیات میں نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین قرآن کے اولین مخاطب ہیں، اور یہ امت کا سب سے پہلا طبقہ ہے، اور ہم تک قرآن اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانے میں یہ سب سے پہلے راوی ہیں۔ قرآن کریم کا پہلا طبقہ ہے، امت کا سب سے پہلا طبقہ ہے، قرآن کے مخاطب ہونے والوں کا پہلا طبقہ ہے، اور ہم تک دین پہنچانے والوں کے اندر یہ سب سے پہلے راوی ہیں۔ ان کی قدر کا اندازہ اس حوالے سے آپ لگا لیجئے کہ کسی بھی واقعے اور کسی بھی قصے کی سچائی کا دار و مدار اس کے بیان کرنے والے پر ہوتا ہے۔ نہ قرآن کا نزول آپ نے دیکھا، نہ قرآن کا نزول میں نے دیکھا، نہ ناظرین نے دیکھا۔ اس واقعے اور قرآن کے اس واقعے اور قرآن کی اس حقیقت کو جو ہم تک پہنچی ہے، اس کے اولین راوی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، جن کے ذریعے قرآن ہم تک پہنچا ہے۔ اور اگر میں اور آپ یقین رکھتے ہیں اور یہ حقیقتاً رکھتے ہیں، بالکل رکھتے ہیں کہ قرآن حق ہے، دین اسلام حق ہے، تو اس بات کی واضح دلیل بن جاتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین امین تھے، عادل تھے، کہ انہیں امانت کے ساتھ اللہ کی اس امانت کو ہم تک پہنچایا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ ان کے ساتھ محبت اور ان کے ساتھ عقیدت کس قدر ضروری ہے، کیونکہ ظاہر سی آپ کی میناروں پر جو اذانیں گونج رہی ہیں، اور آپ کے سینے میں جو قرآن ہے، اور آپ کے سامنے جو قرآن ہے، اور اس رمضان میں جس قرآن کو چومتے ہیں آپ اور اس کی تلاوت کرتے ہیں اور اس یقین کے ساتھ کرتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، تو یہ آپ تک پہنچایا کس نے ہے؟ حضور سے لے کر کس نے آگے پہنچایا؟ اللہ رب العالمین نے جس نبی کے سینے پر اتارا وہ اللہ کے محبوب معصوم ہے، اور آپ نے اپنے تزکیے اور اپنی صحبت سے جن کے اندر ان کو بھیجا ہے وہ کمال انسانیت میں درجہ محفوظیت اور امانت پر موجود تھے۔ تو لہٰذا نماز ہوں، دین کے اعتقادات ہوں، ان کی درستگی کی سب سے پہلی دلیل جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جماعت ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ایسا کردار اور ایسا تقوی پیش کیا کہ قرآن سورہ یونس میں کہہ اٹھا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ خبردار یہ اللہ کے دوست ہیں، ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ یہ غمگین ہوں گے، اور یہی صاحبان ایمان صاحبان تقوی ہے۔ آج میں اور آپ ان کے بعد آنے والے اولیاء جو 100 سال بعد، 200 سال بعد، 1000 سال بعد ان کے عرس میں، ان کی تعریف میں اور ان کی شان میں اس آیت کو پڑھتے ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، لیکن جس وقت یہ آیت اتر رہی تھی، یہ جو اولیاء ہیں جو مزارات کے اندر آرام فرما رہے ہیں، یہ تو مخاطب نہیں تھے۔ پھر وہ کون اولیاء اصل اور اول تھے جن کو قرآن نے مخاطب کیا؟ وہ جماعت صحابہ تھی۔ اب اس آیت کو آپ دیکھ لیجئے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اللہ رب العالمین اور اس کے حبیب سے وفاداری کی وہ انتہا ظاہر کی، اور تقوی و ایمان کو لانے میں وہ حق ادا کیا کہ رب کریم کا کلام خود کہہ اٹھا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہی صاحبان ایمان ہے اور یہی صاحبان تقوی ہے۔ لہٰذا آج ہمارے شجروں کے اندر جتنے صالحین اور اولیاء ہیں، ان کے عرصوں میں ہم یہ آیات پڑھتے ہیں، پڑھ لینا چاہیے، لیکن یہ اس میں شمار ہوتے ہیں ان کے تتبع میں، ان کی نیابت میں۔ اصل الاصول جب قرآن اتر رہا تھا تو اس کے مخاطب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تھے۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔